بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میرے چینل اسلام زون پر بہت بہت سلام۔ یہ کہانیاں جو میں اس مجموعے میں پیش کر رہی ہوں، یہ سنانے والوں نے دوسروں کی نہیں اپنی سنائی ہیں۔ یہ ان کے اپنے تجربات ہیں، ان پر جو بیتی ہے وہ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر سنائی ہیں۔ ان میں بعض کہانیاں خصوصی ذکر کے قابل ہیں، لیکن ہم اپنی کوئی رائے نہیں دیں گے۔ یہ کہانیاں آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی اور آپ کے جذبات میں بھونچال کے جھٹکے محسوس ہوں گے آپ کو۔ کہانی کا عنوان ہے اور وہ میری بیوی بن گئی۔ بات چہلم سے شروع ہوتی اور میں خدا کے حضور دعائیں مانگنے لگا کہ ایسا ہی ایک چہلم اور ہو، خواہ میری ماں کا ہی ہو۔ میری قسمت جس طرح بگڑ گئی تھی وہ کسی اور کے چہلم سے ہی سنور سکتی تھی۔ ایک علاج یہ بھی تھا کہ میں اس دنیا سے اٹھ جاتا۔ کبھی میں بھی کسی کے گھر کی کوئی الٹی سیدھی بات سنا کرتا تو کہتا کہ نہیں، یہ ان کے کسی دشمن کا من گھڑت قصہ ہے، یوں نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو وہ واردات سناؤں گا جو میرے ساتھ ہوئی تھی، تو آپ کہیں گے کہ چار دیواری کی دنیا میں ہوتا تو بہت کچھ ہے، لیکن یوں نہیں ہوتا۔ مجھ پر جو بیتی ہے وہ آپ سن لیں، پھر آپ جو رائے چاہیں قائم کریں۔ میرے والد میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ جس قصبے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہماری پوزیشن اس لحاظ سے اچھی تھی کہ مکان اپنا تھا، تھوڑی سی زمین بھی تھی جس سے دانے آ جاتے تھے، اور اس کے چارے اور بھوسے پر میری ماں نے ایک بھینس رکھ لی تھی۔ گھر کے ہم دو ہی افراد تھے، ایک ماں دوسرا میں۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے والد کا چہلم کیسے ہوا تھا۔ دستور اور رواج کے مطابق ولیمے کی طرح ہوا ہوگا۔ میری ماں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی تھی۔ پوچھتا تو وہ یہی کہتی، تمہاری خاطر نہیں کی تھی۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ جوانی میں بیوہ ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ شادی کرنے والوں نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ وہ یتیم تھی، اس کا بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے معلوم نہیں کس طرح امیدواروں کا مقابلہ کیا ہوگا۔ میں اپنے متعلق بتاؤں کہ میری طبیعت بالکل سیدھی ہے، ہیر پھیر نہیں آتا، اور نہ ہی میں دوسروں کے ہیر پھیر کو سمجھ سکتا ہوں۔ کوئی سیدھی بات کہے تو فوراً سمجھ لیتا ہوں، اور کوئی اپنا مطلب نکالنے کے لیے گھما پھرا کر بات کرے تو بغیر سمجھے اس کی بات مان لیتا ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں صاف دل، نیک اور پارسا ہوں۔ آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہوں، اور میری بد نصیبی کا باعث بھی یہی ہے۔ مجھ میں بچوں اور لڑکوں والی شوخی بھی نہیں ہے، اس لیے میں گلیوں میں کبھی نہیں کھیلا کرتا تھا۔ ماں بھی مجھے باہر جانے سے منع کیا کرتی تھی۔ میں اس کا واحد اور یتیم بچہ تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے ساتھ ہی مجھے چپکائے رکھتی تھی۔ اس کا بھی اثر تھا کہ وہ دنیا کو سمجھ نہ سکا اور نہ دنیا کے انسانوں کو۔ میں آج سنجیدہ عمر میں آ کر کہتا ہوں کہ ماں کا قیدی تھا۔ لڑکپن میں مجھے یہ قید بری نہیں لگتی تھی۔ ماں نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میرے والد کی طبیعت کیسی تھی۔ دوسروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ طبیعت کے سخت تھے اور ان کی فطرت مجھ سے الٹ تھی۔ میری ماں نے میرے سامنے انہیں کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ میں جب ان کا نام لیتا تو میری ماں کے انداز میں بے رخی سی ہوتی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میرے والد کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ شادی کے نام سے گھبراتی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ پر بہت زیادتی کی تھی، اور مجھ پر بھی۔ اس نے دوسری شادی نہ کر کے اپنے جذبات کو مارا، اور ساتھ ہی مجھے پالتو بلی بنا کر میری شخصیت کو پختہ نہ ہونے دیا۔ ستیلا باپ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تو میں چلاک اور ہوشیار ہو جاتا، اور میں زمانے کے ہیرا پھیریوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا۔ ماں نے یہ کرم کیا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کا پختہ عزم کر لیا۔ وہ مجھے بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی۔ وہ شاید مجھے اس لیے بھی سیدھا سادہ اور بدھو بنانا چاہتی ہو کہ میں اپنے باپ کی طرح اکھڑ مزاج یا بد مزاج نہ ہوں، ویسے ہی بن جاؤں گا۔
میرے دل میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا اور میں نے تعلیم سے ماں کی طرح محبت کی۔ یوں کہہ لیں کہ میں چار دیواری کی قید سے کتابوں کی قید میں منتقل ہو گیا۔ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے میں درمیانے طبقے کا فرد تھا۔ یہی طبقہ رسم و رواج میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ میری والد کی ایک بہن تھی جو ان سے بڑی تھی۔ میری اس پھوپھی کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر مجھ سے 2-3 سال زیادہ تھی۔ پھوپھی ہماری تحصیل کے ہی ایک قصبے میں رہتی تھی۔ پھوپھا وہاں کے رہنے والے تھے۔ میری دادی انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ پھوپھی کبھی کبھی ہمارے ہاں آتی، 2-4 روز آتی۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ میری ماں صبر و شکر سے زندگی بسر کرنے والی سیدھی سی عورت تھی۔ میں جب لڑکپن میں پہنچا تو پھوپھی مجھے زیادہ پسند آنے لگی۔ ایک تو اس کی شکل و صورت میری ماں کی نسبت اچھی تھی۔ رنگ کچھ سفید تھا، لیکن وہ مجھے اچھی اس لیے لگتی تھی کہ وہ باتیں بڑی دلچسپ کرتی تھی۔ بات کیسی ہی ہو، اسے وہ دلچسپ بنا کر سناتی تھی۔ دوسروں کے گھروں کے قصے سناتی اور مزے لے لے کر سناتی تھی۔ میں یہ بھی محسوس کرنے لگا کہ وہ چلی جاتی تو گھر سے رونق بھی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ میری ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے متعلق ماں کا یہ رویہ مجھے پسند نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد محلے کی عورتیں ہمارے گھر آتی، پھوپھی کے متعلق پوچھتی کہ چلی گئی ہے۔ میری ماں اس کے خلاف بہت باتیں کرتی اور عورتیں اس کی تائید میں 1-2 گھنونے سے قصے سنا دیا کرتی۔ میں نے ایک بار ماں سے جھنجھلا کر کہا، پھوپھی اتنی اچھی ہے، تم اسے پسند کیوں نہیں کرتی؟ ماں نے کہا، تم نہیں جانتے، بہت چلاک اور مکار عورت ہے۔ اس نے اپنے خامند کو نکیل ڈال رکھی ہے، آسمان سے تارے توڑ لاتی ہے، بڑے بڑے استاد مردوں کے کان کاٹتی ہے۔ اسے جو لوگ پسند نہیں کرتے وہ بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ماں کی یہ باتیں مجھے متاثر نہ کر سکی۔ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا، بلکہ یہ بھی پھوپھی کی خوبی سمجھنے لگا کہ وہ چلاک اور مکار ہے۔ میری دادی بہت بوڑھی ہو گئی تھی، ہمارے گھر آنے کے قابل نہیں رہی تھی، گاڑی کا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں پھوپھی کے گھر کبھی ماتم یا شادی پر گئی ہوگی، محض ملنے ملانے کے لیے کبھی نہیں گئی۔ میری پھوپھا کبھی کبھار آتے تھے۔ وہ خاموش طبیعت کے انسان تھے اور کچھ مجھ سے ملتے جلتے تھے۔ میں نے میٹرک پاس کر کے FA کیا اور انجینئرنگ کی ڈگری کے پیچھے پڑ گیا۔ میرا رجحان اس طرف تھا، محنت کی اور یہ ڈگری بھی لے لی۔ اس وقت ڈگری یافتہ انجینئرنگ کی کمی تھی۔ مجھے تھوڑی سی کوشش سے سرکاری ملازمت مل گئی۔ میں نے ماں کا خواب پورا کر دیا۔ اس نے مجھ پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری تعلیم کے اخراجات کس طرح پورے کرتی رہی ہے۔ مجھے کوئی اور شوق تو تھا نہیں۔ لاہور جیسے شہر میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی میں نے اپنے ساتھیوں کی طرح فیشن نہ کیا، سینمے کی عادت نہ ڈالی اور کپڑے معمولی پہن کر وقت گزارا۔ ضروریات کے لیے ماں سے جب بھی اور جتنے بھی پیسے مانگے اس نے دے دیے۔ ملازم ہوتے ابھی 6 مہینے گزرے ہوں گے کہ دادی کی وفات کی اطلاع ملی۔ میں اپنی نوکری میں تھا۔ مجھے ماں نے خط لکھا تھا کہ دادی فوت ہو گئی ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے۔ میں نے پھوپھی کو افسوس کا خط لکھ دیا۔ 10-12 دنوں بعد مجھے پھوپھا کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، میری پھوپھی کی دلی خواہش ہے کہ میں دادی کی وفات پر پہنچ جاؤں، لیکن تم پہنچ نہ سکے۔ اس کے چیلم پہ ضرور آؤ۔ انہوں نے چیلم کی تاریخ بھی لکھ دی۔ میں نے 10 دنوں کی چھٹی کا انتظام پہلے سے ہی کر لیا، لیکن ماں کو نہ لکھا کہ میں دادی کے چیلم پہ جا رہا ہوں۔ میں چیلم کی تاریخ سے 2 روز پہلے ہی گھر چلا گیا۔ ماں کو بتایا کہ میں چیلم کے لیے آیا ہوں۔ ماں اس طرح خاموش ہو گئی جیسے اسے میری یہ بات پسند ہی نہ آئی ہو۔ ماں نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس سے نے کہا، تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں تھی، اب آ گئے ہو تو چلے چلنا۔ جانا تو میں نے بھی ہے، لیکن دنیا کو بھی منہ دکھانا ہوتا ہے، جانا ہی پڑے گا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ماں نہیں چاہتی میں وہاں جاؤں، لیکن اب مجھ پر اس کے حکم نہیں چل سکتے تھے، کیونکہ میں لڑکپن والا نہیں بچہ رہا تھا۔ میں اب کماؤ بیٹا تھا، اس لیے میرا احترام کرنے لگی تھی۔ ہم چیلم کے روز صبح کی گاڑی میں بیٹھے اور پھوپھی کے قصبے میں جا اترے۔ میں پہلی بار پھوپھی کے گھر داخل ہوا۔
وہ تو کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کا گھر ہمارے گھر کی نسبت بہت اچھا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی پھوپھی زاد بہن کو دیکھا، ماں کی طرح اچھی شکل و صورت اور ہنستی کھیلتی طبیعت والی تھی۔ پھوپھی تو میری بلائے لیتے نہ تھکتی تھی۔ وہاں مہمانوں کا یہ عالم تھا جیسے شادی ہو رہی ہو۔ دروازے کے سامنے دیگوں کی قطار آگ پہ رکھی تھی۔ ایک کمرے میں ایک مولوی صاحب اور ان کے شاگرد قرآن پڑھ رہے تھے۔ جو دن گزرتا جا رہا تھا مہمان بڑھتے جا رہے تھے، عورتیں بچوں سمیت آ رہی تھیں۔ مردوں کے کھانے کا انتظام ساتھ والے گھر کے صحن میں کیا گیا تھا۔ یہ تو ضیافت تھی۔ ہماری برادری کے 1-2 گھر ہی تھے، باقی مہمان محلے کے اور میرے پھپھا کے ملنے والے تھے۔ یہ اہتمام محض نمائش کے لیے کیا جا رہا تھا۔ مہمانوں میں سے کوئی بھی ختم قرآن اور درود فاتحہ میں شریک نہ ہوا۔ سب کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانا آیا تو سب ٹوٹ پڑے۔ میرے پھپھا کی دی ہوئی یہ ضیافت کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں نمود و نمائش کے لیے اور ناک کے تحفظ کے لیے لوگ بیاہ شادی اور چیلم وغیرہ پر اسی طرح روپیہ پیسہ تباہ کرتے ہیں اور مقروض ہوتے ہیں۔ مدعوین کا رویہ ہوتا ہے کہ کھا پی کر بھی باتیں بناتے اور نکتہ چینی کرتے ہیں۔ وہ عموماً اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں اتنا غریب ہے لیکن اس نے ان سے زیادہ اچھا ولیمہ دیا یا چیلم کیا۔ ایسا ایک بھی نہیں ہوتا جو کسی غریب سے کہے کہ نہ بھائی تم ان بے بنیاد رسموں کے قابل نہیں ہو، بیکار اتنا خرچہ کرنا پڑے گا۔ چونکہ یہ کھانے پینے والے مہمان جانتے ہیں کہ کل پرسوں انہیں بھی یہ رسمیں پوری کرنی پڑیں گی، اس لیے وہ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، مگر لوگوں کی باتیں اور تنقید سے بچ نہیں سکتے۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لوگوں کا رویہ اتنا ظالمانہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں اور اتنا زیادہ کھاتے ہیں جیسے کئی روز کے بھوکے ہوں۔ اگر ہر گھر سے ایک آدمی بلایا جاتا ہے لیکن پورا کنبہ آ جاتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نہ چیلم کرنے والوں کو خیال ہے کہ ان کے گھر کا ایک فرد مر گیا ہے، نہ چیلم کی دعوت اڑانے والوں کو۔ ہم اپنی بدبختوں کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے مذہب کے منافی ہے، اور جو قرآن ہم چیلم پر مولوی اور اس کے پیشہ ور شاگردوں سے ختم کرواتے ہیں، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بڑا صاف ہے کہ یہ بیجا اخراجات گناہ ہیں۔ مگر جو معاشرہ اس سے زیادہ گھنونے جرائم اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے، وہ بیجا اخراجات کے خلاف کیسے بات سنے گا؟ میں اور 4 دیواری کی دنیا ایک لڑکی ایسے ہی ایک گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ واردات یوں ہوئی کہ دادی کے چیلم کا جشن ختم ہوا، مقامی مہمان رخصت ہو گئے۔ باہر سے جو بلائے گئے تھے وہ صبح ناشتہ کر کے رخصت ہوئے۔ میری ماں تیار ہونے کو لگی تو پھوپھی اس سے بغل گیر ہو گئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی میرے بھائی کی نشانی کو تم پہلی بار میرے گھر لائی ہو، اسے یہاں دیکھ کر مجھے اپنا بھائی اتنا یاد آیا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگی، روتی رہی۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، اسے 2-3 دنوں کے لیے یہیں رہنے دو۔ تم بھی رہ سکتی ہو تو رہ جاؤ، لیکن میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ پیچھے تمہارا گھر خالی پڑا ہے، زمانہ بڑا خراب ہے۔ مختصر یہ کہ پھوپھی کے آنسوؤں اور اس کی جذباتی باتوں نے سب پر ایسا اثر کیا کہ میرے بھی آنسو نکل آئے۔ میری ماں اور پھوپھا کا یہی حال ہوا۔ پھوپھی بین کرنے لگی اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میری جذباتی حالت بگڑنے لگی۔ پھوپھا نے میری ماں سے کہا کہ شفقت کو 2-3 دنوں کے لیے یہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ پاگل ہو جائے گی۔ اس کے دل میں ماں کے مرنے کا دکھ بھی ہے۔ میری ماں میں ذرا سی چلاکی نہیں تھی، اب تو وہ بھی جذبات میں آ گئی۔ اس نے مجھے باقی چھٹی وہیں گزارنے کی اجازت دے دی۔ میری چھٹی کے ابھی 6-7 روز باقی تھے۔ ماں نے یہ قربانی دے دی۔ ملازمت نے مجھے اس سے جدا کر دیا تھا۔ اس کی بجا طور پر یہ خواہش تھی کہ میری ساری چھٹی اس کے ساتھ گزاروں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوارٹر مل جائے تو ماں کے ساتھ رہوں گا، مگر سرکاری کوارٹر کا نمبر ابھی دور تھا اور مکان میرے پسند کا نہیں مل رہا تھا۔ ماں کو میں پھوپھی کے گھر سے اسٹیشن تک لے گیا۔
گاڑی آئی اور میں نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ انجن نے وسل دی تو ماں نے مجھے کہا 1-2 دن رہ کر آ جانا، 2-3 دن میرے پاس گزارنا، اور خیال رکھنا پھوپھی بڑی چلاک ہے۔ اس نے ایک بار مجھے کسی کی زبانی پیغام بھیجا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے لینے آؤں۔ ماں شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی لیکن گاڑی چل پڑی۔ میں آہستہ آہستہ گاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ گاڑی تیز ہونے لگی تو ماں نے کہا یہ اس کی بڑی پرانی خواہش ہے، کہتی ہے کہ تیرے ابا کی بھی یہی خواہش تھی جب تم پیدا ہوئے تھے۔ ماں بات پوری نہ کر سکی، گاڑی تیز ہو گئی تھی اور میرے آگے پلیٹ فارم پہ کسی کا سامان پڑا تھا۔ مجھے رکنا پڑا۔ گاڑی چلی گئی اور میں اپنی شادی کے متعلق سوچنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے شادی کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری توجہ اپنی ماں پر مرکوز رہتی تھی۔ اس نے میرے لیے اپنی جوانی اور اپنا مستقبل قربان کر دیا تھا۔ اس رتبے تک مجھے ماں نے پہنچایا تھا۔ میں سب سے پہلے ماں کا حق اس کی خدمت کر کے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں لاہور میں مکان کی تلاش میں اسی کو ساتھ رکھنے کے لیے کر رہا تھا۔ اب ماں میرے کان میں یہ بات ڈال گئی کہ پھوپھی مجھے اپنا داماد بنانا چاہتی ہے، اور میں پیدا ہوا تو میرے والد نے بھی یہی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شادی کے معاملے میں میری اپنی کوئی رائے نہیں تھی، بلکہ یہ کہنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن پھوپھی اور والد مرحوم کی خواہش میرے دماغ پر سوار ہو گئی۔ پھوپھی سے بھی ویسے ہی متاثر تھا اور میں اپنے والد کی روح کو بھی خوش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ماں سے کہوں گا پھوپھی کے ہاں جا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو۔ میں ماں کو رخصت کر کے پھوپھی کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو تصوروں میں اپنی شادی کرتا جا رہا تھا۔ یہ تو میں نے طے کر لیا تھا کہ شادی پھوپھی کی بیٹی سے ہی ہوگی۔ وہ مجھ سے 2-3 سال بڑی تھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں جس بات پہ پریشان ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ شادی میں ان ہنگاموں اور رسم و رواج سے نہیں کرنا چاہتا تھا جن کے بغیر لوگ کہتے ہیں کہ ناک کٹ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حدیث میں لکھا ہے۔ اس کے مطابق میں لوگوں کو نہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ یہ مجھے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ جس پھوپھی اور پھوپھا نے دادی کے چیلن پہ دیگیں پکوا کر لوگوں کو کھلا دی تھی، ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی وہ اپنے اکلوتی بیٹی کی شادی خاموشی سے کریں گے اور ہمیں بھی خاموشی سے برات لانے دیں گے۔ پھوپھی کے گھر سے مہمان جا چکے تھے، میں ان کا ایک ہی مہمان رہ گیا تھا۔ پھوپھا کا وقت اپنے کمرے میں لیٹے اور حقہ پینے میں گزرتا تھا اور باہر چلے جاتے اور اپنے جیسے سیدھے سادے لوگوں کو محفلوں میں گپ شپ لگا کر 2-4 گھنٹے گزار آتے تھے۔ گھر میں پھوپھی اور اس کی بیٹی رہ گئی تھی۔ طبیعت کے لحاظ سے ماں بیٹی ایک جیسی تھی۔ میں پہلی بار اپنی پھوپھی ذات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ پھوپھی میرے آگے بچھی جا رہی تھی، میرے جذبات اور میری رگیں کھینچتی تھی۔ میں ایک ہی دن میں ان کا گرویدہ ہو گیا۔ پھوپھی سے تو میں پہلے ہی متاثر تھا۔ پھوپھی یہ الفاظ بار بار کہتی تھی، تم تو میرے بیٹے ہو۔ رات کے شاید 9 بج رہے تھے۔ پھوپھی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ دروازے میں رک گئی، اس کے منہ سے ہائے۔ میں گئی، نکلا اور وہ کواڑ کا سہارا لے کر وہیں جھک گئی۔ میں نے دوڑ کر اسے سہارا دیا اور پلنگ پہ لٹایا۔ اس کی بیٹی اور پھوپھا دوڑے آئے۔ پھوپھی نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، وہ شاید غشی میں تھی۔ ہم سب گھبرا گئے۔ میں نے پھوپھا سے پوچھا کہ انہیں پہلے کبھی ایسی تکلیف ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کی بیٹی نے کہا ہم نے ابا جان کو کبھی نہیں بتایا کیونکہ یہ گھبرا جاتے ہیں۔ امی کو یہ تکلیف پہلے بھی ہو چکی ہے اور امی ایک حکیم سے علاج کرا رہی ہیں۔ اس وقت میری عمر 22 سال سے 2-4 مہینے اوپر ہو گئی۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اگر پھوپھا گھبراتے تھے تو میں ان سے زیادہ گھبراہٹ میں تھا۔ پھوپھی نے تڑپنا اور کراہنا شروع کر دیا۔ پھوپھا ایک ڈاکٹر کو بلا لائے۔